کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان، تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال، تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے، تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاب، تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام، سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا، دیکھ دہاں کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال، سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد، لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص، سات سروں کی اس محفل میں تو ہی مہماں، تو ہی میزباں، تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام، وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا، یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے، ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ۔ وہ غروب ہو جانے والے کو دوست نہیں رکھتا، رہتا ہے سرسبز اندھیرے میں جدا نہیں رکھتا، وہ سمو جائے گر دل کے کسی کونے میں، اپنے خلیفہ سے اسے کوئی جدا رکھ نہیں سکتا، تو نے اس جہان فانی کو کیا زیر مہارت سمجھ کر، اس کی عطا کو تو کیوں اپنی جاگیر سمجھ نہیں سکتا، تخت سلیماں پہ بیٹھا ہے بڑی شان و چمن سے، تخت بلقیس پہ تو اپنا دھیان کیوں نہیں رکھ سکتا، فرعون کی سلطنت بخشی نوشیروا کی شہنشائیت بھی، عصا میں جو یہ حرکت ہے اس میں برکت کیوں نہیں رکھ سکتا، دنیا لذیذ لقمہ سہی یہ جان کر تو اسے چبا لے، اس چگالی کا کیا حاصل نگل کے ہضم کیوں نہیں کر سکتا، عمر تیری گھلتی جاتی ہے جو سانس نکل رہا، رات اب بھی باقی ہے غور و فکر کیوں نہیں کر سکتا، ڈھونڈ اپنے خرابے کو اب تک کیوں ہے بہک رہا، لاہوتی ہے تیرا سفر تو خود میں جھانک کیوں نہیں سکتا، کبھی جو آنسو اداسی کے تھے اب خوشی کے ہیں، شکر الحمدللہ، ہم نے عشق حقیقی کا سبق لیا، شکر الحمدللہ، دریائے شوق میں خود کو بھگویا، شکر الحمدللہ، اس راہ میں آئے کتنے ہی کوہ گراں، کیا کیا پھل پھول باغ باغیچے، عظمت و ہمت کا خوب ساتھ رہا، شکر الحمدللہ، دیکھے سیاہ سفید چلے خشک و تر پر، کبھی برخشاں کبھی قربۂ قدم، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، وقت خوب گزرا، شکر الحمدللہ، ہم جہاں جہاں بھی گئے دل آرام ساتھی ملے، بابا لاہوتی کو خوب سنا، شکر الحمدللہ، علامہ کی یادوں کا ساتھ، شیریں سخن لفظوں کا ساتھ، باغ خودی سدا ہے مہکتا، شکر الحمدللہ، آؤ اور دے دو سکون، جانتے ہو تو بتاؤ مجھے، راہ راست زندگی کیا خوب چلا، شکر الحمدللہ،
دیار دیار ہم نے سفر کیا، کام کیے اچھے برے، دل کیا کیا بہاریں دیکھ کے لوٹا، شکر الحمدللہ۔ تواضع سے ہم وادی خودی بنے، جذبہ پہم سے کرتاب بنے، پرواز کی پانیوں کے اوپر دل سیراب ہوا، شکر الحمدللہ۔ لاہوتی درگاہ نے ایسا نوازا، غلام بنا دیا در مصطفیٰ کا۔ ہمیں دیدار چاہیے، دہر نہیں چاہیے، ہمیں روح چاہیے، مادہ نہیں چاہیے۔ شب قدر ہے یہ رات ہمارے لیے، روز روشن نہ ہو ہمیں سحر نہیں چاہیے۔ ہمیں شراب پیش کر اے ساقی، ہم کو جنت میں کوئی کوثر نہیں چاہیے۔ صراحی کو بھر بھر کر پیئیں بھی تو ہم مدہوش نہیں ہوتے، ہمیں خمار نہیں چاہیے۔ احسن مست ہو کر نکلا وادی خودی میں، بلاتا ہے یہ زمانہ، اسے اب کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ایسی راہ، ایک ایسا سفر، جس وادی میں زندگی عادات کی محتاج نہیں، زندگی ہے پر سانس نہیں، عشق ہے کسی کی کوئی محتاجی نہیں۔ خواب ہے جسم نہیں، ایک ایسی وادی جس میں عمر ڈھلنے کی کوئی خاری نہیں، جس میں خود سے بچھڑ جانے کی کوئی سازش نہیں۔ یہاں ہر در در مصطفیٰ ہے، یہاں ہر قدم اجر و ثواب ہے۔ یہاں کن ہے، سوال نہیں ہے، یہاں کسی بھی کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں تنہا نہیں، وادی خودی کے سفر میں آپ سب ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے میزباں، یہاں کوئی مہمان نہیں۔ انسان کا وجود عشق سے ہی کمال تک پہنچتا ہے، اور اگر ہم یہ کمال نہیں رکھتے
تو یہ کمال حد سے زیادہ نقصان دہ ہے. وادی خودی ایک ایسی خوشگوار وادی جہاں سانس کی جگہ عشق کا آنا جانا ہے. اس کے ہر در پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نذرانہ ہے. ایک ایسی وادی جہاں کے رہنے والے ہمیں نیا رستہ دکھاتے ہیں. ہمارے محسن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ اور ہمارے بزرگ بابا لاہوتی کے موتی سے چنے ہوئے الفاظ ان کا تخیل عقل سے ماورا ہے. ان کا سفر کسی گنتی اور اعداد و شمار پہ قائم نہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں نماز پڑھی نہیں جاتی، قائم کی جاتی ہے. وہ غروب ہو جانے والے کو دوست نہیں رکھتا، رہتا ہے سرسبز اندھیرے میں جدا نہیں رکھتا. وہ سمو جائے گر دل کے کسی کونے میں، اپنے خلیفہ سے اسے کوئی جدا رکھ نہیں سکتا. تو نے اس جہان فانی کو کیا زیر مہارت سمجھ کر، اس کی عطا کو تو کیوں اپنی جاگیر سمجھ نہیں سکتا. تخت سلیماں پہ بیٹھا ہے بڑی شان و چمن سے، تخت بلقیس پہ تو اپنا دھیان کیوں نہیں رکھ سکتا. فرعون کی سلطنت بخشی نوشیروا کی شہنشائیت بھی، عصا میں جو یہ حرکت ہے اس میں برکت کیوں نہیں رکھ سکتا. دنیا لذیذ لقمہ سہی یہ جان کر تو اسے چبا لے، اس چگالی کا کیا حاصل نگل کے ہضم کیوں نہیں کر سکتا. عمر تیری گھلتی جاتی ہے جو جو سانس نکل رہا، رات اب بھی باقی ہے غور و فکر کیوں نہیں کر سکتا. ڈھونڈ اپنے خرابے کو اب تک کیوں ہے بہک رہا، لاہوتی ہے تیرا سفر تو خود میں جھانک کیوں نہیں سکتا. لائیو اسٹوڈیو سے سن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. بہت ہی مختصر سا لگتا ہے جب میں اس کو پروگرام کا نام دیتا ہوں. اس کو آپ میری جہالت بھی سمجھ سکتے ہیں، کم علمی بھی. وادی خودی کسی پروگرام کا نام نہیں، ایک جہان ہے. ایک ایسا جہان جہاں انسان کو صرف محبت دکھائی دیتی ہے. دل کے باغیچے میں صرف محبت کے پھول کھلتے ہیں، جہاں کانٹوں کی کوئی گنجائش نہیں.
یہاں بے فکری ہے پر غور و فکر ہے. یہاں رکوع و سجود ہے، عشق کے سائے تلے. یہاں بہتی ہوئی ندیاں پتھر سے ٹکراتے ہوئے کانوں میں جو آواز گھلتی ہے وہ ہے سبحان اللہ. وادی خودی ایک ایسا جہان جس میں تلاش مکمل ہوتی ہے، جہاں کوئی ابلاغ ایسا نہیں جو ابلیسی خبر سنا کر کے آپ کو پریشان حال کرتا ہے. وادی خودی آنے والے کل کا نہیں، آج کا مقام ہے، اور یہ آج لامحدود ہے. ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی سوال اور جواب کی نشست کے ساتھ جڑا ہے. میرے تمام سننے والوں کو وادی خودی میں خوش آمدید. اور یہ خوش آمدید آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی مہمان نہیں، سب میزبان ہیں. یہاں مکاری کی فضا نہیں، یہاں صرف اللہ اکبر کی فضا گونجتی ہے. یہاں کل کائنات آپ کے سفر کا ایک چھوٹا سا بسیرا ہے. یہاں شہد رستہ نہیں، خون میں بستا ہے. امید کرتا ہوں آج کے پروگرام میں بھی آپ کے دلچسپ سوالات اور میرے جوابات کا یہ سلسلہ ساتھ چلے گا. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر 033209409445 پر میسیجز کرتے ہیں 0332094094 پہ. پروگرام کی ہم نے شروعات کی، بات کو آگے لے کر چلتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت لفظوں کے سفر کے ساتھ. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی ہاں، ہمارے فنجو کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام وادی خودی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس آتے ہیں. ایمان کا ایس ایم ایس آیا ہے. السلام علیکم بھائی میں آپ کو اور ہم سب کے استاد بابا جی لاہوتی کو سلام پیش کرتی ہوں. جی آن بہاف آف بابا جی میں ان کی طرف سے وعلیکم السلام آپ کو پیش کرتا ہوں. بس دعا ہے خدا ہمیں بھی فہم کی توفیق دے، آمین. یہ جو سلسلہ ہے، دعا تو آپ کی قبول ہو چکی ہوئی ہے. وادی خودی فہم ہی تو ہے.
ہم جب سوالات کی الجھن میں پھنسے رہتے ہیں، ہم سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی ذات کے پہچاننے کا. ہم اس الجھن میں، اس جال میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے ہمیں کس طاقت سے نوازا ہے. وادی خودی بابا جی کے حکم سے نوجوان نسل کے لیے وہی پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جہاں زمانے کی سازشیں، آلودہ فضا، بہکتا ہوا ماحول، اجڑتی ہوئی معاشرتی اقداریں، ان تمام پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ پروگرام وادی خودی ترتیب دیا گیا. اور یاد رکھیے گا، میری صرف آواز ہے، پیغام ان کا ہے. میرے صرف الفاظ ہیں، علم ان کا ہے. میری حیثیت صرف اس ڈاکیے کی ہے کہ جو انجان گھروں میں جا کر کے دستک دے کر صرف خطوط ارسال کر رہا ہے. لیکن اس ڈاکیے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان خطوط میں کوئی خبر غم کی نہیں، اس میں صرف خوشی، مبارکباد ہے. تو اس حوالے سے اس احسن سید ڈاکیے کو قبول کیجیے، کیونکہ میں دستک تو دے رہا ہوں لیکن اپنا گھر سمجھ کے. آپ تمام نوجوان ہمارا وہ گھر ہے جن سے ہمارے پیر استاد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت بابا مہر علی لاہوتی اس سلسلے کو، اس کڑی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. وہ مجھے تو کہتے ہیں نا کہ وہ دبوچ کے گلے سے کہ ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو، جتنا سفر کیا 18 سالوں میں اب اس سے آگے بڑھو. بس دعا یہ کریں کہ اس ڈاکیے کو وہ خاک کی وردی نصیب ہو جائے جو کبھی گدلی نہ ہو. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے ڈاکٹر ماریا نے جی ایچ کیو پنڈی سے. السلام علیکم احسن، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام سن رہی ہوں، اس وقت ڈرائیو کر رہی ہوں اور لائیو اسٹریمنگ پہ آپ کا شو سن رہی ہوں. میرے ساتھ میرے ہسبینڈ بھی ہیں، آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. احسن، خاموشی کیا تحفہ ہے یا زحمت ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، وادی خودی میں اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے. زبان کی خاموشی انسان کو اس بات کے اوپر قائل کر لیتی ہے کہ وہ بولنے والے عقل مندوں سے خاموش دانا ہے. اور جب زبان پہ خاموشی آتی ہے تو دل آباد ہوتا ہے، اور جب زبان آباد ہوتی ہے تو دل ویران ہوتا ہے. ہاں، مگر وہ الفاظ
جو خدا کی وحدانیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرکت میں آتے ہیں، اس زبان میں، ان الفاظ میں، اس دل میں روشنی ہوتی ہے. تو خاموشی ایک خوبصورت منظر ہے، اور اس منظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے جی کامران شاہد ہیں ہمارے ساتھ، اور کامران کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ہم اتنا الجھ گئے ہیں کہ خود کے بارے میں خیال ہی نہیں رہا کہ ہمارے پاس، ہمارے وجود میں وہ کیا کیا پاورز ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم نوجوان ایک عظیم مملکت کے سربراہ بن سکتے ہیں. وادی خودی میں آج میرا پہلا دن ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے خوش دلی سے قبول کریں گے. کہنا چاہتی یہاں پہ ہے ہی خوش دلی. یہاں برتنے کا انداز برابری کا ہے. یہاں کسی کو پیشے کے اعتبار سے عزت نہیں ملتی. یہاں خاکی ہونے کے اعتبار سے محبت سے نوازا جاتا ہے. اور جو آپ نے بات کی تو علامہ صاحب فرماتے ہیں نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خواب دیدہ ہے اب تک. میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہو ایک بھی جواں بیدار جب تک. ایک جوان کی بیداری بالکل اس سورج کی مانند ہے جو اندھیرے میں روشنی کرتے تھے، اور اس بیداری کی روشنی ایسی ہے کہ جو جہالت اور فکر کو مٹا دیتی ہے. وہ جیسے سورج کی کرنوں سے اندھیرا چھپ جاتا ہے، اسی طرح خودی کی بیداری سے انسان اپنی کمزوریوں، اپنی جہالت، اپنے سوالوں سے بالکل پوشیدہ ہو کے ایک چمکدار اور ایک نورانی زندگی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. آپ کا یہ میسج سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لوگ اس بات کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ ہمیں واقعی میں وادی خودی کی ضرورت ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں وہ وقت دور نہیں جب وادی خودی کے بغیر جینا ناممکن ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے سانس لینا آپ کی ضرورت ہے. ہم کبھی پرانی فلمز دیکھتے تھے نا جیمز بانڈ کی، تو اس کے اندر کچھ ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوتا تھا تو ہم دیکھ کر کہتے تھے کہ یار یہ کتنی گپے مار رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے. اس کو وہ اپنی گھڑی کے ذریعے اپنی گاڑی کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، اس گاڑی سے مختلف قسم کے جدید اسلحہ نکل کے راکٹ لانچر چلا کرتے تھے. موبائل جو اس وقت کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہ ہر جگہ کے اوپر پہاڑوں میں بھی اس کو استعمال کر کے اپنے مشن کو مکمل کرتا تھا. تقریباً 100 صدی پہلے فکر کا ایک ایسے شخصیت گزرے کہ جو شاید اس دور کے لوگوں کے لیے وہ اتنی جدت تھی کہ ماضی کے لوگ اپنی جہلیت کی وجہ سے سمجھ نہیں پائے، اور وہ بالکل ہماری طرح اس فلم کو ہی دیکھتے رہے
کہ اچھا شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، لیکن کیونکہ انگریز بہت چالاک اور سمجھدار ہے، وہ بھانپ گیا اسی وقت کہ یہ الفاظ، ان کی گہرائی، ان کا طول عرض لامحدود ہے، اور وہ 7 سمندر پار بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آئے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کی کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے. تو آپ کے قریبی دوست نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیغام میں نے جتنے اپنے لوگوں کے لیے پیش کیا تھا ان کو سمجھ نہیں آ سکی، اور مغرب سے ایک شخص میری الفاظ کو سمجھتا ہوا اور کھنچتا ہوا یہاں تک چلا آیا. لیکن دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ پیغام ہی ہمارے لیے تھا، اس جدید نوجوان کے لیے جو آج ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، جو بہادری سے سوال اٹھاتا ہے، جو 2+2=4 کے برابر بارے میں سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری آج کے نوجوان کے لیے ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اس دور میں ان کو سمجھنا ہی پڑے گا، وگرنہ حسب جا میں ہمارا دم بھی گھٹ جائے گا اور ہم اپنی حقیقت سے محروم ہو کر وہی بن جائیں گے کہ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خواب دیدہ ہے اب تک. وہ غروب ہو جانے والے کو دوست نہیں رکھتا، رہتا ہے سرسبز اندھیرے میں جدا نہیں رکھتا. وہ سمو جائے گر دل کے کسی کونے میں، اپنے خلیفہ سے اسے کوئی جدا رکھ نہیں سکتا. تو نے اس جہان فانی کو کیا زیر مہارت سمجھ کر، اس کی عطا کو تو کیوں اپنی جاگیر سمجھ نہیں سکتا. تخت سلیماں پہ بیٹھا ہے بڑی شان و چمن سے، تخت بلقیس پہ تو اپنا دھیان کیوں نہیں رکھ سکتا. فرعون کی سلطنت بخشی نوشیروا کی شہنشائیت بھی، عصا میں جو یہ حرکت ہے اس میں برکت کیوں نہیں رکھ سکتا. دنیا لذیذ لقمہ سہی یہ جان کر تو اسے چبا لے، اس چگالی کا کیا حاصل نگل کے ہضم کیوں نہیں کر سکتا. عمر تیری گھلتی جاتی ہے جو سانس نکل رہا، رات اب بھی باقی ہے غور و فکر کیوں نہیں کر سکتا. ڈھونڈ اپنے خرابے کو اب تک کیوں ہے بہک رہا، لاہوتی ہے تیرا سفر تو خود میں جھانک کیوں نہیں سکتا. جی حوادی خودی میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، اور آپ لوگوں کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقرا ہیں ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، اور کہہ رہی ہیں احسن بھائی اچھا بہت شکریہ جی، آپ کو شو پسند آ رہا ہے. ہم جس کے ساتھ مخلص ہوں وہی ہم سے دور چلے جاتے ہیں، کیا ہمیں لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے؟
اس سوال کا جواب بڑا مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو سوال جب بھی کوئی ذہن میں آئے، اس دھیان میں اتنی طاقت ہے کہ جب آپ 1400 سال پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کو فوراً وہاں لے جائے گا. اور آپ سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تکلیفیں جیسی بھی ہوں، مشکلات جیسی بھی آئیں، دیکھنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق کیا رہا. آپ نے عام معافی کا اعلان ہی کیا، تو امتی ہونے کی حیثیت سے سنت کے ساتھ ساتھ ہم پہ فرض بھی ہے کہ ہم معافی کریں. اور ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. نیکی کا نتیجہ ہی شر ہے. یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اگر آپ کی نیکی قبول ہوئی تو جواب شر میں ہی ملے گا، اور اگر جواب اچھائی میں ملا تو سمجھ جائیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں نیکی کرتے وقت دنیاوی چودراہٹ تھی جو آپ کو صلے میں مل گئی. لہذا آپ اپنا کام کیجئے. بچھو کا کام ہے ڈنگ مارنا، یہ اس کی فطرت ہے. آپ کا کام ہے کنارے لگانا. آپ اپنا کام کیجئے. زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں انسان نیکی کرتا ہے اور دریا میں ڈالتا ہے. کہ دریا کون سا ہے؟ یہ وادی خودی کا وہ دریا ہے جس کے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں. اس میں پانی کے قطرے نہیں چھلکتے، آپ کی نیکیاں چھلکتی ہیں. یہ کوئی ایسا دریا نہیں جو نامعلوم ہے، یہ وہ دریا ہے جو آپ کا ہے. ہم خود کو پہچان نہیں پاتے، ہم اپنی سلطنت سے بھی جانکاری نہیں رکھتے. ہم جتنے مختصر ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کو بھی اتنا ہی مختصر سمجھتے ہیں. آپ کا ہر عمل وادی خودی میں آپ کا منتظر ہے، آپ کی اس بادشاہت کے لیے جس نیکی کے بدلے میں یہ بادشاہت آپ کو حیران کر دے گی. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے شمریز نے، اور شمریز کہہ رہے ہیں کہ احسن بھائی، بڑی مدت سے ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں لیکن مل نہیں پا رہا. امید ہے آپ کی طرف سے کوئی سیٹسفیکٹری جواب ملے گا. عشق کی ویلیو کیا ہے؟ اچھا خیر، سوال بھی نامکمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عاشق اپنے معشوق سے اگر محبت کا اظہار نہ کر سکے تو بھلا وہ کیسا عاشق. اب یہاں حکیم الامت کیا فرماتے ہیں؟ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. امید کرتا ہوں عشق کا جواب مل گیا ہوگا. نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے جی اریحا بطول نے، اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پروگرام وادی خودی بہت اچھا جا رہا ہے،
یہ میرا نہیں آپ کا بھی ہے، اس میں وادی خودی تو آپ کی بھی ہے. تو مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اس پروگرام کا ٹائم بڑھا دیں. ہمارے بابا جی کہتے ہیں پریا میلہ ہی چھڑ دینا چاہیے تھا. تو ہم نے یہ ترتیب اسی لیے رکھی ہے کیونکہ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو جتنی باتیں یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں، اگر ان باتوں میں سے ہم کوئی ایک ایک بات ہی پکڑ لیں تو ہمارے رستے کے لیے اور ہمارے اختتام کے لیے اور ان کے نتائج کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. پروگرام 4 گھنٹے کا بھی کر لیا جائے لیکن صرف سننا نہیں ہے، اس سے گزرنا ہے، کیونکہ یہ ایک سفر ہے. نیکسٹ SMS میں کیا جی. السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی برا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس نے بہت برا کیا ہے آپ بہت اچھا کرتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں، یہ تو برابری کی بات ہو گئی. کوئی برا کرے اور آپ اچھا کریں، یہاں پہ آپ کی بلندی شروع ہوگی، اور یہی وہ بلندی ہے جو آپ کو کسی بہت اچھے مقام تک لے جائے گی. میں نے پچھلے دنوں بابا جی سے ایک سوال کیا اسی حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں زندگی میں اگر کچھ قریبی لوگ اتنا اریٹیٹ کریں یا اتنی پریشانی دیں کہ ہمارا دھیان یا خیال اس بات سے ہٹے ہم جس صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں وہ سب کچھ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جس عبادت، جس محنت یا جس سبق سے گزرنا پڑ رہا ہے اس سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا اگر تم پھر بھی معافی کا اعلان کر دو، اور تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے جو شاید عبادات کے ذریعے تم وہاں تک نہ پہنچ پاؤ. انسان کا رویہ انسانوں کے ساتھ ہی ہے. دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. یہی وہ صبر ہے اور یہی وہ صبر کرنے والے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے. اس کا دامن تھامی رکھیے، اس دامن میں صرف پھول ہی گریں گے. کن ہے تیرا مقام، ہر ذرہ تیرا نشان، تجھی سے ہے محفل عرش، تجھی سے ہے فرشتوں کا جمال. تو ہی خود نگر ہے، تو ہی وجہ کی وجوہ ہے، تو ہی ہے تلاش، تو ہی ہے ملاپ. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. سانس نہیں باقی تجھ میں، یہ کون ہے جو آ رہا اور جا رہا؟ دیکھ دہاں کی دنیا میں ہو رہا ہے تیرا استقبال. سرفروشی کا تصور ہے تیری بنیاد، لپک ذرا تو خودی میں، منتظر ہے پوشیدہ و خاص. 7 سروں کی اس محفل میں تو ہی مہماں، تو ہی میزباں. تجھ کو مبارک ہو وادی خودی کا پیام. وادی خودی جہاں میں مہمان ہوں خودی کا. یہ کھوج پرانی ہے پر ہماری ہے. ہر ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے احسن سید کے ساتھ.
ابھی جو آنسو اداسی کے تھے اب خوشی کے ہیں. شکر الحمدللہ. ہم نے عشق حقیقی کا سبق لیا. شکر الحمدللہ. دریائے شوق میں خود کو بھگویا. شکر الحمدللہ. اس راہ میں آئے کتنے ہی کوہ گراں، کیا کیا پھل پھول باغ باغیچے، عظمت و ہمت کا خوب ساتھ رہا. شکر الحمدللہ. دیکھے سیاہ سفید چلے خشک و تر پر، کبھی برخشاں کبھی قربائے قدم، ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے، وقت خوب گزرا. شکر الحمدللہ. ہم جہاں جہاں بھی گئے دل آرام ساتھی ملے، بابا لاہوتی کو خوب سنا. شکر الحمدللہ. علامہ کی یادوں کا ساتھ، شیریں سخن لفظوں کا ساتھ، باغ خودی سدا ہے مہکتا. شکر الحمدللہ. آؤ اور دے دو سکون، جانتے ہو تو بتاؤ مجھے، راہ راست زندگی کیا خوب چلا. شکر الحمدللہ. دیار دیار ہم نے سفر کیا، کام کیے اچھے برے، دل کیا کیا بہاریں دیکھ کے لوٹا. شکر الحمدللہ. تواضع سے ہم وادی خودی بنے، جذبہ پہم سے کرتاب بنے، پرواز کی پانیوں کے اوپر دل سیراب ہوا. شکر الحمدللہ. لاہوتی درگاہ نے ایسا نوازا، غلام بنا دیا در مصطفیٰ کا. FM 94 لائیو اسٹوڈیوز سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ، اور وادی خودی میں ہم سب کی نشست جاری و ساری ہے. کیسا خوشگوار موسم ہے یہاں کا. یہاں شبنم ہاتھوں کا مسا کرتی ہے. کتنے دل آویز الفاظ ہیں یہاں جو صرف اللہ کا نام لیتے ہیں. چہروں پہ حیرت نہیں، مسکان ہے یہاں، کہ جیسے ابھی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہاں دھوپ تپش نہیں دیتی، یہاں کی کرنیں جسم کا مسح کر کے تسکین بخشتی ہیں. یہاں چشموں میں بہنے والا پانی سورہ فاتحہ کی تسبیح کرتا ہے. شہر خاص پہ گزرتے ہوئے قلب اور زبان درود پاک سے دل افروز ہوتا ہے. وادی خودی میں آج بابا مہر علی لاہوتی نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے. محرم حرام کی نسبت سے
آج گفتگو ہوئی تو انہوں نے کربلا کو اتنے خوبصورت جملے میں محفوظ کر دیا کہ یقین جانیے اسی وقت سوچا کہ یہ امانت آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. کرب سے ہم گزرتے ہیں. ایک کرب وہ ہوتا ہے جس میں تسکین نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. ایک کرب ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ختم کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر وہ بنتا ہے کرب لا. ہم نے کربلا کے موضوعات کے حوالے سے بہت سی چیزیں سنی بھی، پڑھی بھی، مگر ایک بالکل نیا انداز، ایک نئی فکر پیاس اکبری کی صورت میں آپ تک تحفہ بھیجا ہے بابا مہر علی لاہوتی نے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے اس کا ایک ایک لفظ آپ تک منتقل کر دوں. پیاسا نہ کوئی سمجھے اسے، کرتی ہے پیار پیاس جسے. پانی سے پیاس بجھانے والوں، پیاس کی صورت مٹانے والوں، آ جائے راس پیاس جسے، پیاسا نہ کوئی سمجھے اسے. پیاس ملاتی ہے من کو کن سے، پیاسے ہیں جو پوچھو یہ ان سے. ملتے ہیں مرتبے جو پیاس سے، کرتی ہے پیار پیاس جسے. اکبر کو پیاس نے کیا ہے بتایا، اصغر کو پیاس نے کہاں ہے پہنچایا. دیکھو تم نگاہ عباس سے، پیاسا نہ کوئی سمجھے اسے. پیاس سے زینب کو ملی ہے دلیری، سکینہ نے پیاس میں دیکھی ہے شیری. پیاسوں کی نسبت خور بتائے کسے، پیاسا نہ کوئی سمجھے اسے. دوبارہ توجہ کیجیے گا. پیاس سے زینب کو ملی ہے دلیری، سکینہ نے پیاس میں دیکھی ہے شیری. پیاسوں کی نسبت خور بتائے کسے، پیاسا نہ کوئی سمجھے اسے. کربلا کے ہیرو کو پیاسا نہ جانو، مٹا گیا زمانے کی پیاس یہ مانو. بولا لاہوتی ہے اعتراض کسے، کرتی ہے پیار پیاس جسے. جی آپ لوگ کے ایس ایم ایس کی طرف چلتا ہوں. عمران ساغر ہیں کھوڑیاں والا سے. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. جب انسان اپنوں کے رویوں سے متاثر ہو کر اندر سے مر جائے، یہاں تک کہ اسے پاگل کا خطاب مل جائے، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ پائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ سے رجوع کس طرح ہوگا؟ جب آپ خود سے ملیں گے. اور خود سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جب آپ کو تنہائی میسر ہوگی. اور یہ تنہائی کیسے میسر ہوگی؟ جب آپ اپنے ہونے کا سوال اٹھائیں گے. اور یہ سوال کب اٹھے گا؟ جب لوگوں کی نظروں میں آپ کو تذلیل ملے گی. تو آپ اس سفر کی جانب ہیں. اس سفر سے دل برداشتہ نہ ہوئیے. یہ
اس سفر کی پہلی کڑی ہے. یہ بہت سے قیمتی انعامات سے نوازے گی آپ کو. وہ قیمتی انعامات سے یاد آیا کہ اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر آپ اس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ٹی وی بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹر سائیکل بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی سونا بانٹ رہا ہوتا ہے. بہت جلد ایک ایسا بھی پروگرام شاید شروع ہونے والا ہے جہاں خود ہی بانٹی جائے گی. ایک ایسا بھی پروگرام ہوگا جہاں پر آپ کو مادیت کے تحائف دے کر آپ کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی. وہاں آپ کے اندر منومن کتنا سونا ہے, وہ کون سے ہیرے جواہرات ہیں, وہ بھی پروگرام جلد ہی شروع ہوگا. اور پھر اس کی ٹکٹیں لینے کے لیے عوام الناس دوڑے گی. وہ وقت دور نہیں. نیکسٹ ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے ظفر اقبال صاحب نے. ظفر اقبال صاحب جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا, آپ کی تعریف کا, آپ کی محبت کا. اس کے بعد ہمیں ارزا ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارزا, جب اللہ ساتھ ہو نا تو ہر چیز عبادت دکھائی دیتی ہے. پھر جاندار اور بے جان میں فرق نہیں رہتا. پھر ہر شے آپ کو اس کی مخلوق نظر آتی ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ خلیفہ بن چکے ہیں, اور اب آپ کو اس کی مخلوقات کی نشاندہی بھی آئینے کی طرح صاف نظر آ رہی ہے. کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ وہ شہرک کے قریب ہے. اس شہرک تک ہم نے سفر کتنا طے کیا, سوال یہ ہے. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے بلال حسن نے. بلال حسین سلام بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی برا کرے بھائی, اگر گالیاں بھی دے میرے ماں باپ کو تو میں کیا کروں؟ اس کے جواب کے لیے آپ کو اپنے والدین سے پوچھنا پڑے گا اور ان کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو چلنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ایک بات کا اور خیال رکھنا پڑے گا کہ جس طرح شراب حرام ہے, غصہ بھی حرام ہے. گالی کا جواب گالی ہی ہوگا تو کوئی فرق نہیں رہ گیا. گالی کا جواب خاموشی یا دعا ہوگی تو فرق سامنے آئے گا. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے شہرین نے, اور شہرین کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان میں کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کے بجائے باطن کو اور کل کی بجائے حال کو دیکھتا ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں, اب میں کیا چاہ رہا ہوں, میں کیا سوچنا چاہتا ہوں یا میں کیا سوچوں گا, اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے زندگی کو جاننے کے لیے اہم بات کیا ضروری ہے؟ پروفیسر خالد ایگریکلچر یونیورسٹی سے.
پروفیسر صاحب، زندگی کو جاننے کے لیے صرف ایک ہی لفظ کی جانکاری کافی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ وہ غروب ہو جانے والے کو دوست نہیں رکھتا، رہتا ہے سرسبز اندھیرے میں جدا نہیں رکھتا۔ وہ سمو جائے گر دل کے کسی کونے میں، اپنے خلیفہ سے اسے کوئی جدا رکھ نہیں سکتا۔ تو نے اس جہان فانی کو کیا زیر مہارت سمجھ کر، اس کی عطا کو تو کیوں اپنی جاگیر سمجھ نہیں سکتا؟ تخت سلیماں پہ بیٹھا ہے بڑی شان و چمن سے، تخت بلقیس پہ تو اپنا دھیان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ فرعون کی سلطنت بخشی نوشیروا کی شہنشائیت بھی، عصا میں جو یہ حرکت ہے اس میں برکت کیوں نہیں رکھ سکتا؟ دنیا لذیذ لقمہ سہی یہ جان کر تو اسے چبا لے، اس چگالی کا کیا حاصل نگل کے ہضم کیوں نہیں کر سکتا؟ عمر تیری گھلتی جاتی ہے جو سانس نکل رہا، رات اب بھی باقی ہے، غور و فکر کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈھونڈ اپنے خرابے کو اب تک کیوں ہے بہک رہا؟ لاہوتی ہے تیرا سفر تو خود میں جھانک کیوں نہیں سکتا؟ لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ ہے پروگرام وادی خودی میں۔ آپ کا ایس ایم ایس فائزہ نے ایس ایم ایس کیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اکثر شاعر بھی دل کی بات کرتے ہیں اور صوفیزم کے ٹاپک میں بھی دل کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ احسن بھائی، یہ دل چیز کیا ہے؟ اگر میں آپ کو اس کا مختصر سا جواب دوں، دل خدا بند کا تخت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ سکیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نیکسٹ ایس ایم ایس ہمیں کیا ہے بلال حسن نے، اور بلال کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کیا کروں؟ چلیں ہم اس کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ بابا جی بڑی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ ہم ذرا اس بات کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کا استعمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی راستے کا پتھر ہٹا دیں ان ہاتھوں سے، اور دوسرا اس ہاتھ کا استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو ضرب لگا دیں۔ ہاتھ وہی، استعمال مختلف۔ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں، مختلف احساسات اور مختلف لہریں یہ سب مہمان کی طرح آتی ہیں، اس میں غصہ بھی ایک لہر ہے۔ جلد باز جو ہوتے ہیں وہ ان لہروں کو جذب نہیں کر پاتے، ان کی ان لہروں کا رویہ ان کے باطنی کے ساتھ ظاہری جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ صابر عارف ان لہروں کو مہمان سمجھتے ہیں۔ غصہ بری شے نہیں ہے، لیکن اگر اس لہر کا استعمال اس پہ بند باندھ دیا جائے اور اس کا رخ موڑ دیا جائے تو غصہ رحمت بھی بن جاتا ہے۔ اور یہی
غصے کا بند باندھنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ غصہ پینے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست چھوٹا ایوارڈ نہیں ہے. جب کسی سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور یہ غصہ اگر صحیح راستے کے لیے استعمال ہو تو بلندیوں کی وجہ بن جاتا ہے، اور اگر بے صبرے رہے تو یہ بند توڑتا ہوا پستی کی طرف لے جاتا ہے. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے جی وقاص نے. تھینک یو ویری مچ وقاص. میرے ساتھ میری سسٹر ہیں، امی ہیں. امی آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہیں، اور ابھی جو آپ نے بابا جی کا کلام سنایا وہ سننے کے بعد امی نے کہا کہ یہ کیسا تخیل ہے. اور اچھا آپ نے اور آگے بہت ساری کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو شاید میں آنر کروں گا تو وہ میرے لیے وہ میری اندر کی گڑبڑ کے لیے شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ کی محبت اور پیار اور خلوص کا بہت بہت شکریہ. اور جی بالکل یہ میں نے کلام اسی وجہ سے پڑھا تھا کیونکہ بابا جی کی طرف سے انہوں نے مجھے کہا تو نہیں تھا کہ یہ آنر کرنا ہے، لیکن مجھے لگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ آپ تک پہنچنا چاہیے، تو اس لیے میں نے پڑھ دیا. امیر خان ہیں 58 چک جڑاوالا سے. السلام علیکم سر، نائس ماشاء اللہ، وادی خودی. مختصر سا میسج تھا، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد عارفہ ہیں اور علینا ہیں اور عائشہ ہیں. کراچی سے آپ کا ایس ایم ایس ہے. وی آر ریئلی انجوائنگ یور شو. فرسٹ ٹائم لسننگ دھمال FM 94 اینڈ دا concept of وادی خودی is fantastic. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد آپ سوال کر رہی ہیں کہ دل کو کس کام لایا جا سکتا ہے. پہلے تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مختصر سا جواب دیا. اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے، اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے میں ہمارا انتظار کرتے ہیں. ہم نے دل کو رکھ لیا ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، ہم نے اس کو ہٹ اٹیک کے لیے نہیں رکھا. وہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر کی کھڑکی میں کچھ ایسی جالی ہوتی ہے جس میں بڑے پتلے پتلے سوراخ ہوتے ہیں، آلودگی کی وجہ سے وہ بند ہو جاتی ہے، اور جو ہوا داری کا کام دینا ہوتا ہے اس جالی نے، وہ بدصورتی کی وجہ بن جاتی ہے. ہمارے دلوں میں بھی جال لگ گئے، ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے. جیسے گدلا لباس آپ کو پسند نہیں، اس کو بھی آپ دھو کر پہنتے ہیں. آپ کو مٹی والے جوتے پسند نہیں، آپ ان کو پالش کرتے ہیں. آپ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کی دھول کو صاف کرتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ دل کی صاف ستھرائی کے بغیر اللہ وہاں کا مقیم بن جائے؟ یہ صاف ستھرائی اہم جزو ہے مومن کا، اور یہ تب تک میسر نہیں جب تک ہم اپنی صاف ستھرائی نہیں کریں گے. نیکسٹ اس میں کیا ہے جی میرا نام
سعدیہ ہے، میں MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں. بہت مدت کے بعد ایک ایسا پروگرام سن رہی ہوں. میں نے بہت عرصے سے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور مجھے تو یہ لگتا تھا کہ اب شاید کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے ہمیں مثبت معلومات مل سکے. میں وادی خودی میں لائف ٹائم ممبرشپ لینا چاہتی ہوں. جی اس میں لائف ٹائم ممبرشپ نہیں ہے، اس میں انفینٹی ممبرشپ ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو لہذا آپ ضرور اپنا رابطہ اور تعلق وادی خودی کے ساتھ قائم کیجیے. اور مجھے اب یہ بتائیے کہ اللہ تک رسائی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کمزور سوال ہے، ہماری کمزوری کی طرح. لیکن اپنا رابطہ اگر براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر پا رہے ہم کسی وجہ سے، تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لیں. اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑا دیجیے، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہوتی ہے. ایک دنیاوی فنا ہو جانے والی زندگی کی تعلیم کے لیے استاد کے بغیر بتدریج دوسری کلاسز تک بڑھنا ممکن نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہ ہو؟ اور یقین جانیے گا کہ استاد ہم کب مانتے ہیں کسی کو؟ جب ہم خود کو کمتر مانتے ہیں. وگرنہ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو. تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اپنے پوشیدہ راز کی جانکاری کے لیے صاحب نسبت شیخ کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے. وگرنہ یہ زندگی بھٹک رہی ہے اور بھٹکتی ہی چلی جائے گی. نیکسٹ SMS میں کیا ہے کہ ہم بہت بزدل ہوتے جا رہے ہیں جبکہ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے احسن؟ آپ نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن آپ کا میسج آ گیا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. اور اللہ سے ڈرنا ہے کیا؟ ایک تو ہم نے ڈر کو بھی کسی اور طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی تیل کی کیٹرے کے اندر پکوڑوں کی طرح تلنا نہیں ہے. خالق ہے ہمارا، اور جس نے جو چیز تخلیق کی ہوتی ہے نا، اگر انسانی حیثیت سے بھی دیکھیں تو اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت وہ کس انداز میں کرتا ہے یہ آپ اور میں سب واقف ہیں. اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر اتارا ہے. یہ جو ڈر اور خوف ہے یہ اس وقت تک غالب رہتا ہے جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے، اور جب ہم دنیاوی چیزوں سے خود کو آزاد کرتے ہیں تو پھر اللہ دوست بن جاتا ہے. پھر اللہ سے بھی ڈرتا نہیں انسان، محبت کرتا ہے. یہی وادی خودی ہے، یہی وادی خودی کا پیغام ہے. جی ہاں، وادی خودی میں آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ دوں. فاطمہ نے SMS کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ حکیم الامت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کو بچپن سے یہ نہ بتایا جاتا کہ آپ کے ہاتھوں کا استعمال کیا کرے گا، یا آپ کو چلنے کی پریکٹس نہ کروائی گئی ہوتی ہے، آپ کرولنگ ہی کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے جسم کے یہ اعضاء آپ کے لیے کارآمد نہ ہوتے۔ بالکل اسی بچے کی طرح کہ جو جنگل میں جوان ہوتا ہے، اس کی آواز کا رویہ بدل کر جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، اس کا کھانے کا انداز انہی جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ پانی گلاس میں نہیں، ندی میں منہ لگا کے پیتا ہے، باقی جانوروں کی طرح۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پروان جنگل کے اس ماحول میں پروان چڑھی ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ میں ہاتھ، پیر، زبان، آنکھوں اور سنوائی کے دنیاوی طریقے تو سمجھا دیے گئے، لیکن جو مقام ہمارے اندر پوشیدہ ہے، راز کی چیزیں ظاہری نہیں ہوتی، وہ باطنی ہوتی ہیں۔ ہم جب بھی اپنی کوئی قیمتی چیز گھر میں بھی رکھتے ہیں تو اس کو کسی باکس میں یا کسی لاکر میں رکھتے ہیں۔ جس مقام نے ہمیں اللہ کا خلیفہ بنانا تھا، وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی، اور یہ راز پوشیدہ ہے ہمارے وجود کے اندر، ہمارے باطن میں۔ کیفیت ہمیں طے کرنی ہے کہ جنگل جیسی زندگی گزارنی ہے، یا پھر اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اعضاء کا استعمال کر کے اپنی اس بلندی کے مقام تک پہنچنا ہے جہاں ہم اللہ کے خلیفہ بن سکیں۔ اس باطنی جدوجہد کی ابتدا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اس کی انتہا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تبھی وادی خودی کی اشارہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر یہ اشارہ آپ پر وہ راز کھولے گی جس میں آپ کی حکومت ہے، آپ کی سلطنت ہے، اور آپ اللہ کی تمام تر مخلوقات پر خلافت قائم کریں گے۔ اب جنگل جیسی زندگی جس نے 60 70 80 سال تک گزار لی، اس کی واپسی تو شاید ناممکن ہے، مگر جس جوان کے لہو میں تحریک ہے، جس کے شانے مضبوط ہیں، جس کی لہو کی حدت اس سے سوال اٹھاتی ہے، اسی کو اپنا جگر چاک کرنا پڑے گا، اس کو بیرونی انقلاب سے زیادہ
اندرونی انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ تھی پاکستان کے مرز وجود کی، پاکستان کے خواب کی۔ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، کیوں ہوتے نہیں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ ستاروں کے جگر چاک ہوں گے تو آپ اس منزل پہ پہنچیں گے جہاں آپ کو یہ معلوم پڑے گا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کیونکہ یہ لامحدود سفر ہے، اس کی کوئی منزل نہیں۔ یہ سفر ہر قدم منزل ہے، ہر قدم سفر ہے۔ وادی خودی سے اگلے ہفتے کی رات 10 سے 12 بجے تک کے لیے احسن سید کو اجازت دیجیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور وادی خودی سے جو محبت کی فضا آپ کو چھوئی ہے، اس محبت کی فضا کو اپنے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ احسان نہیں ہوگا، فرض ہوگا، اس کی ادائیگی ضرور کیجیے۔ یہ پروگرام ری براڈ کاسٹ ہوگا پیر کی رات 10 سے 12 بجے، اور ہفتے کی رات زندگی رہی تو پھر وادی خودی آپ کی منتظر ہے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔